नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर हमारा 25 चल रहा है, सूरह ज़ुख़रुफ़ है और आयत नंबर है हमारी। जी, कौन बताएगा कौन सी आयत से स्टार्ट करना था? आयत नंबर 20। जी 26 से स्टार्ट करना। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, 26 पे हमारा स्टार्ट है। और ये मैंने साथ पेज भी जो है वो शेयर कर दिया हुआ है। पेज आ गया ना हमारा? जी यस। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 26 थी। इस और जब कौला कहा इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ली अभी ही लिए अभी अपने बाप को ही अपने बाप को व कौमी ही और अपनी कौम को इन्नानी इन्नानी जब छोटी ये लग जाती है तो आप हो जाते हैं कि आप योर सेल्फ इन्वॉल्व इन इट कि बेशक मैं बराउन बराउन बरी जुम्मा हूँ बेजार हूँ मिम्मा उससे जो ताबदून तुम और आगे इबादत तुम जो इसकी तुम इबादत करते हो। अब आयत नंबर 26 से लेकर 28 तक मौजू कुछ इस एक ही उसमें कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो आयत नंबर 26 का बा मुहावरा है। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि जिन चीजों को तुम पूछते हो मैं इनसे बेजार हूँ। आयत नंबर 27 इल्ला मगर अल्लाजी वो जिसने फतरानी यानी कि फातर है कि पैदा किया मुझे मुझे फा इन्नहु बेशक वही सयाहदीन सीन मैंने अनकरीब यह मैंने वो और आगे हदायत कि मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। तो बा मुहावरा हो गया कि आयत नंबर 26 जिसने मुझको पैदा किया वही मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। आयत नंबर 28 वजअलहा जाल बनाया और क्या उसने इसको कलीमातन बात बाकियातन बाकी रहने वाली फी में आकीबी ही इससे मुराद आकबत भी है। यहाँ मुराद है जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में बात ली जा रही है कि पीछे आने वाले ये अपनी औलाद में और अल्लाह ताकि वो यरजिऊन ताकि वो रुजू करें। तो बा मुहावरा हुआ और यही बात अपनी औलाद में पीछे छोड़ गए ताकि वो अल्लाह की तरफ रजू करें। तो आयत नंबर 26 से लेके 28 तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम के सामने तौहीद पेश की और बुतों की मजम्मत की और कहा कि मैं इनकी पूजा क्यों करूं? उन्होंने मुझे पैदा नहीं किया, ना किसी मामले में मेरी रहनुमाई करते हैं ना कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ता हूँ क्योंकि उसी ने मुझे पैदा किया। वही फातिर है, वही मेरी रहनुमाई करेगा और वही मेरी रहनुमाई कर सकता है। और इस बात को अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है अपनी औलाद में छोड़ गए ताकि जब वो राह रास्त से हट जाए तो इस कलमा तौहीद की तरफ रुजू करे और यही कलमा इनकी रहनुमाई करे। एक्चुअली अरब में कफारे मक्का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद और काबा के मुजाविर होने की वजह से चलती थी। उनकी जो सरदारी सी या उनकी जो एक जो थी उस पे बात की जा रही है। और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने तौहीद की दावत पेश की और बुतों की मजम्मत की तो वो कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप दादा की दीन के खिलाफ एक नया दीन पेश कर रहे हैं। और इन्हीं आयात में इनको मलामत की गई कि तुम्हारे बाप दादा तो तौहीद परस्त थे, उन्होंने तो अपने बाप का दीन रद्द कर दिया था और उनके सामने जो तौहीद जो उनके सामने पेश की गई थी। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यहाँ पे जो जिक्र है इस निस्बत से आया है क्योंकि कफारे मक्का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा और अपना नबी मानते थे। लिहाजा इन्हें समझाया जा रहा है कि अगर इस्लाम की तकलीद ही करना चाहते हैं, पीछे हमने यही पढ़ रहे थे ना कि जब वो अपनी गलत जो भी बातों को फॉलो अप करना चाहते थे तो उसका रीजनिंग जो लेम एक्सक्यूज देते थे कि दिस इज हमारे कल्चर में है, हमारे जो आबाओ अजदाद हैं दे आर फॉलोइंग दीज ट्रेडिशंस, हम उनको फॉलो करते हुए क्योंकि वो नेक लोग थे हम इसलिए ये काम कर रहे हैं।
تو یہاں پہ لاجک سے ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، پیچھے ہم نے لاجک یہ دیا کہ جو بات ماننی نہیں ہوتی تو اس پہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنی ہے، اور جو آباء و اجداد کی بات نہیں ماننی ہوتی جب وہ اگر وہ کہتی ہیں کہ جناب ہماری میں یہ فیشن نہیں تھا، یا ہمارے میں یہ موبائل اتنا زیادہ اورینٹڈ نہیں تھے، یا یہ میڈیسنز نہیں No, تھی، تب no. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں آپ لوگ Yeah. جو ہے نیرو مائنڈیڈ ہیں. تو پتا اور نہیں آگے ہوگا. ان کو لاجک سے یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر کلچر کے جو لوگ تھے، چاہے وہ نصارہ تھے چاہے وہ مشرکین تھے، وہ سب ان کو ایک عبادت گزار، ایک نیک انسان اور اپنا امام مانگتے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر اسلاف کی تقلید ہی کرنا چاہتی ہے تو اپنی اس پیشوا کی، اپنے اس امام کی کرو جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی بندگی سے سخت بیزار تھے. اور ان اسلاف کی پیروی کیوں کرتے ہو جنہوں نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کو چھوڑ دیا تھا اور گمراہی کے راستوں پہ چل کھڑے ہوئے تھے. اور بے الفاظ نبی کی تقلید کرنا درست ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں اس کا نام تقلید نہیں بلکہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائی جاتی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا یہ حال تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے آباء و اجداد اور ان کی قوم کے سب اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دوں، بلکہ انہوں نے برملا کہا کہ مجھے ان بتوں کی بندگی سے سخت نفرت ہے، اور ساتھ ہی دلیل پیش کی میں تو صرف اس ذات کی بندگی کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت کی راہ بھی دکھائی، اور جن چیزوں کا نہ میری پیدائش میں دخل ہے نہ ہی ہدایت دے سکتے ہیں، بلکہ خود بے جان مخلوق ہیں، سنتے بولتے بھی نہیں، آخر ایسی بیکار چیزوں کی بندگی میں کیوں کروں. پھر پلس یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آیت نمبر 28 میں اپنی اولاد کو بھی یہ تعلیم دی اور ساتھ تاکید بھی کر دی کہ اگر تم میں سے کوئی اختلاف قائم ہو جائے تو اسی کلمہ توحید کی طرف رجوع کرنا اور میری اس تعلیم کو کبھی نہ بھولنا. اور وہ تعلیم یہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو پرستش کے قابل ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو ہم نے بہت ڈیٹیل سے سنا بھی ہوا ہے، اس کو ایک تھوڑا سا بریفلی، اس کو تھوڑا سا کوئکلی ایکسپلین بھی یوں کر دیتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ کو یاد ہو، چھوٹے تھے اور جب ان کی پورے ان کا فیملی، ان کے قبیلے کے لوگ وہ ایک میلہ دیکھنے گئے اور انہوں نے ایک ایکسکیوز بنایا کہ میری طبیعت خراب ہے اور آپ لوگ جائیں، اور جب ان کے پورے قبیلے کے لوگ چلے گئے تو ان کے یہ وہ بت، اور وہ حیران ہوتے تھے چھوٹے سے وہ میں ہو کے کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر انہی اسکلپچرز کی پھر ان کی پوجا کرتے ہیں، اور پھر ان سے ہی کہتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے نفع نقصان کے خود ذمہ دار ہیں. تو یہ پھر ان کے بت خانے میں چلے گئے اور انہوں نے ان کے تمام بتوں کو، جس کو کہتے ہیں نا، گرا دیا ان کو. اور وہی، اور وہ ساتھ کو ایک لاجک پیش کر رہے تھے کہ اگر یہ جو بت ہے، اگر ان کے اندر پاور ہوتی تو یہ اپنے آپ کو بچا ہی لیتے. اور پھر انہوں نے وہ سارا وہ کلہاڑی سے سب کو گرا کے وہ کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا. اب جب ان کے لوگ واپس آئے اور انہوں نے سب حیران ہوئے کہ یہ ہمارے بتوں کی بے حرمتی کس نے کی، تو تب آپ نے بڑے لاجک سے ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی، اگر یہ بت اپنی دفاع کر سکتے، ان کے اندر کوئی پاور ہوتی تو یہ اپنی دفاع کر لیتے یا بتا دیتے کہ ہمارے ساتھ یہ برا کس نے کیا. اور یہ تو بڑا بت ہے جس کے ہاتھ میں کلاڑا ہے، اگر یہ بولتا ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں. مطلب انہوں نے بڑی زبردست آرگومنٹس کے ساتھ کیا، لیکن جو لوگ کفر میں اور جو شرک میں آگے چلے جاتے ہیں وہ ان کو یہ پھر لاجکس جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے میننگ لیس ہوتے ہیں. تو بہرحال تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم دے کے چلے گئے تھے. آیت نمبر 29، بلکہ متعتو، متا متا میں نے بیرہ مند کیا، متا ہوتا ہے فائدہ پہنچا دیا، تو متعتو مال دیا میں نے، ہاؤلائی ان لوگوں کو، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، ان کے باپوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم آیا ان کے پاس، الحق حق، ورسول مبین اور رسول مبین کھول کر بیان کرنے والا. با محاورہ ہے آیت نمبر 29. بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو، ان کے باپ دادا کو متمتع کرتا ہوں، یعنی کہ ان کو فائدہ پہنچا رہا ہوں یا مال دیا ان کو، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا. ابھی کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ اس کی بالکل اپوزٹ ہے
کہ آپ لوگ جان بوجھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کو بھلا رہے ہیں، ان کی وصیت کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے۔ اللہ نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو جو سامان زیست، یہ جو بل متعتو، اللہ تعالیٰ نے جو سامان زیست اور نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے مزوں میں پڑھ کے آپ اللہ کو بالکل غافل کر گئے ہو، اور یہ شرکیہ رسوم تمہیں تمہارے سامان عیش و عشرت کا سہارا بنی ہوئی ہیں، جنہیں اب تم چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہو۔ حالانکہ اور یہاں رسول المبین کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ رسول تمہیں شرک اور توحید کی جو راہیں ہیں صاف صاف اور کھول کر بیان کر رہا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک ایسا رسول آیا ہے جس کا رسول ہونا بالکل واضح تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں رسول المبین کے مطلب میں آ جاتی ہیں۔ جب مکہ والے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے لگے اور کعبہ کو بت خانہ بنا دیا، تو اللہ نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر ان کے پاس آئے، اور جب رسول ان کے سامنے حق پیش کیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 30 یہ بھی اسی کانٹیکس میں، وَلَمَّا، اور جب جاءہم آیا ان کے پاس، الحق حق، قالو کہا انہوں نے، ہاذا یہ سحر ہے، جادو ہے، وَإِنَّا اور ہم بھی ساتھ اس کے کافرون کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ با محاورہ آیت نمبر 30 کہ جب ان کے پاس حق یعنی کہ قرآن، حق سے مراد یہاں پہ آپ لکھ لیں یہ اس سے مراد حق سے مراد قرآن ہے، اور کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو اس معنی میں کہتے تھے کہ آدمی یعنی کہ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعوت حق سن لیتا تھا، قرآن کو، اللہ کی باتوں کو سن لیتا تھا، تو وہ اصل یہ بغیر نہیں رہتا تھا۔ اور کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ آدمی پہ جادو کر دیا ہے، کہ آدمی دیوانہ وار اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، پھر اسے اپنے کوئی ہوش نہیں رہتی اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے جادو کا مطلب، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں کتنی تاثیر ہے، اور یہ جادو اس لحاظ سے ہے کہ قرآن کی تعلیم اور اس کی قرت دل میں اترنے اور تاثیر کی لحاظ سے جادو کا سا اثر رکھتی ہے، اور اسی بات سے کفار سخت خطرہ محسوس کرتے تھے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو شخص قرآن کی اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اپنے سب رشتے کو چھوڑنا تو گوارا کر سکتا ہے، لیکن ایمان سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اور کافر اس لیے جادو کہتے تھے کہ یہ تعلیم ایسی ہے جو باپ بیٹے بہن بھائی غرضے کے ہر ایک کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے، جدا تو کر نہیں رہی تھی، بس وہ ایمان کے حساب سے، جیسے ہم اس وقت میں اور آپ ہم دینی بہن بھائی بنے ہوئے ہیں، تو یہ تھا کہ جو ایمان ہے تو اس ایمان کے ساتھ دیتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں ایک تاثیر ہے، بس بات یہ ہے کہ اس کو ایک خاموشی سے، ایک جس کو کہتے ہیں کہ تلاوت سے اس کو سمجھ کے سمجھا جائے تو ہمارے دلوں پہ کیوں نہ اثر کرے۔ آیت نمبر 31، وقالو اور کہا انہوں نے، لولا کیوں نہیں، نزلہ نازل کیا گیا، حاضل قرآن یہ قرآن، علا اوپر، رجل آدمی، من القریتین قریہ بستی، اور یہاں پلورل سینس میں استعمال ہوا ہے کہ قریتین دو بستیوں میں سے، عظیم عظیم کسی بڑے پر۔ با محاورہ آیت نمبر 31 یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں، اور یہاں بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں ریفرنس کے لیے، یہاں دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے، کہ یہ دونوں بستیاں مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ اب مزید ان کی سوچ دیکھ لیں کہ کفار کہتے تھے کہ اللہ مکہ اور طائف کے کسی رئیس آدمی کو رسول بناتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، نہ یہ کسی قبیلے کے سردار ہیں، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں۔ اب قریش کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراضات تھے، اور ان کا پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ یہ ہم جیسے ایک بشر ہے، یہ کیسا رسول ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آدمی ہے۔ اور جب انہیں دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتے ہیں، اور تم لوگوں کی ہدایت کے لیے تمہاری ہی زبان جاننے والا ہی رسول ہو سکتا ہے، اور اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اب ان کا تیسرا اعتراض یہ جڑ گیا کہ مکہ اور طائف جو دو مرکزی شہر ہیں،
اور مکہ کا رئیس ولید بن مغیرہ تھا اور طائف کا عروہ بن مسعود ثقفی تھا، اور ان شہروں کا کوئی بڑا آدمی رسول بن جاتا تو کوئی بات تھی، بھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رسول بنانے کے لیے ایسا آدمی ملا جو یتیم تھا، جس کے پاس نہ دولت ہے نہ کسی قبیلے خاندان کی سربراہی ہے۔ تو اگلی آیات میں ان کے اعتراض کے جو ہے نا جوابات دیے جا رہے ہیں، آیت نمبر 32 اور 33 میں۔ آہم، حمزہ کے اوپر زبر لگ گئی تو کیا ہو گیا؟ ہم، وہ، یقسیمونا، یقسیمونا، یقسیمونا قسم نہ ہوتا ہے کہ ہم نے بانٹا، تقسیم کیا، ہم نے حصہ دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یقسیمونا تقسیم کرتے ہیں، رحمتا، رحمت، ربی کا، تیرے رب کی، نحنو، ہم، قسمنا، قسمنا، اور یقسیمون، یہ وہی ہے کہ تقسیم کرتے ہیں، بینہم، ان کے درمیان، معیشتہم، معیشت، ان کی معیشت، فی الحیات دنیا، میں، حیات زندگی، اور دنیا دنیا کی، ورفعنا، رفع ہوتا ہے بلند کرنا، اور نہ ہم، اور بلند کیے ہم نے، بعدہم، ان کے ایک کو، ان کے ایک کے، فوقا، اوپر، بعدن، دوسرے کے، درجات، درجے، لی یتخذ، لی یتخذا، تاکہ بنائے، بعدہم، ان کا ایک، بعدن، دوسرے کو، سخریہ، سخریہ، سخریہ ہوتا ہے خدمت گار، تابع، فرمان، یا خادم کہہ لیں، تو مراد یہاں پہ خدمت گار، ورحمت، اور رحمت، ربی کا، تیرے رب کی، خیرون، بہتر ہے، مما، اس سے، یجمعون، جمع کا لفظ اس میں آ رہا ہے، مراد ہے وہ جمع کرتے ہیں، یجمعون۔ تو با محاورہ آیت نمبر 32 ہے، کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پہ درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ اب یہ آیت 32 میں بتایا جا رہا ہے کہ تیرے رب کی رحمت کی تقسیم کرنا اللہ کا کام ہے، اور یہ طے کرنا کہ یہ کام کس سے لیا جائے، یہ کس کو کیا رحمت سے نوازا جائے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹوٹل ڈیسیژن ہے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رحمت سے نوازا ہے، تمہارے رئیسوں کی دولتیں کیا، ساری دنیا کی دولت اس کے سامنے ہیچ ہے۔ یہ لوگ کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے سے پہلے اللہ میاں کو ان سے نعوذ باللہ مشورہ لینا چاہیے تھا کہ نبوت اور رسالت کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ نبوت تو خیر بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ چوز کرتے ہیں، لیکن جو دوسرے انعامات ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، یا اس زمانے میں جو کانٹیکس پہ حساب پہ بات کی جائے، مشرکین مکہ کو جو دوسری بلیسنگز دی جا رہی تھیں، ان کو بھی حاصل کرنے میں ان کا کوئی خاص عمل دخل نہیں تھا۔ اللہ نے کسی کو عقل زیادہ دی، کسی کو علم دیا، کسی کو دولت زیادہ دی، کسی کو اولاد زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو بالکل نہیں دی، کسی کو پاور زیادہ دی، کسی کو سٹیٹس زیادہ دیا، کسی کو فزیکل پاور زیادہ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، ہم انسان میں اور آپ، ہم بے بس ہیں۔ تو اس وقت کا جو مخاطب ہے، مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا، کسی کو کچھ خوبی دی، کسی کو کوئی اور خوبی دی۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ ایک ہی شخص کو ساریاں خوبیاں دے دی جائیں، یا کسی شخص کو کوئی خوبی بھی نہ دی جائے؟ حالانکہ جو کچھ اللہ نے تقسیم کر دیا، اس سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ امیر کو غریب کی ضرورت ہے اس کا کام کاج کرے، غریب کو امیر کی ضرورت ہے کہ اس کے کام کاج کر کے اپنے لیے ارن کر سکے۔ اسی طرح شاگرد کو استاد کی، اور استاد کو شاگرد کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہ جو ہماری کلاس بھی چل رہی ہے زوم، اس میں خالی میں بولتی جاؤں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو بھی ایک کسی یعنی کہ سیکھنے کے لیے، تعلیم اور تعلم کے لیے بھی ایک رشتے کی ضرورت ہے۔ غرض ہے کہ اس اختلاف پہ، صفات کی بنا پہ ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے، اور ان صفات کی تقسیم میں وہ خود بھی بے بس ہے، ہیلپ لیس ہے، اور بجائے، اور خاص طور پہ یہ کہ نبوت کس کو ملے، یا کس علاقے میں آئے، یا کسی سردار کے پاس آئے، یہ تو اللہ کے ڈیسیژنز ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ جی اللہ نے ان کو اچھی آواز دی تھی، جی جی، پرندوں کی جزاک اللہ۔ آواز، پرندوں کی زبان وہ سمجھتے تھے کہ سلمان سمجھتے تھے؟ نہیں، حضرت سلیمان، حضرت حضرت داؤد سلیمان، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام باپ بیٹے کی جوڑی تھی۔
माशाल्लाह इनकी नबूवत में बाप और बेटा थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुझे यहाँ बात करते करते क्यों एकदम याद आया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक फौज में एक अदना एक नॉर्मल सोल्जर थे, गेटिंग इट। और जब अल्लाह ताला ने उनको नबूवत से नवाजा, बात है ना सोचने की, वो एक सोल्जर थे और बिल्कुल। उन्होंने जालूत को मारा। तो उस वक्त का जो बादशाह था तालूत था, उन्होंने उनको इतनी मतलब उनको अप्रिशिएट किया कि अपनी बेटी के साथ शादी कर दी। और जब वो शादी की तो वो उनको नबूवत भी मिल गई और उनको बादशाहत भी मिल गई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे उस जमाने में भी लोगों ने ना थोड़ी सी चेमगोइयां की कि ये हाउ इट हैपेंस, मतलब ये कैसे उनको नबूवत मिल गई या इस तरह कुछ भी। तो कुरान में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ तबर्रुकात थे जो एक जमाने में वो वानिश हो गए थे, गायब हो गए थे। और वो उनकी जो लोहें थी, मतलब जिसमें वो रिटर्न अल्लाह के अमेंडमेंट्स थी, वो समझ नहीं आ रही थी गई किधर। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरिश्तों के जरिए उनको बताया कि इनको नबूवत मिली है कि उसकी निशानी ये है कि इनके घर, यानी कि वो उनके घर के बाहर वो चीजें, वो जो एक संदूक था जिसमें तबर्रकात थी, उनके बिल्कुल। घर के बाहर से मिला, जस्ट टू शो कि ये अल्लाह का डिसीजन था। और वो जो एक तबर्रकात का संदूक जो गायब हो गया था एक जमाने में, वो अल्लाह ताला ने उनके उनके दहलीज पे रख दिया, उनको प्रूफ करने के लिए कि ये इस पे ताबूत सकीना एतराज मत इसको करें। कहते हैं। जी, ताबूत सकीना, यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म, तो वो उन्होंने उनके उनके उस पे रख दिया ताकि लोग इस पे हों कि ये अल्लाह ताला ने। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर यहाँ सारे मैरिड भी बैठे हैं, सिर्फ मुझे एक बात बताएं कि कौन सी चीज हमारे अख्तियार में है? सांस लेना। मैं कहती हूँ अगर आपका हुक्म ना हो मैं अगला सांस नहीं ले सकती। नहीं, नथिंग। मैं मेरे आपको मेरे छोटी मेरे सी हाथ बात है में है ना। मैं कि एक मेरी मेरा शादी मैंने कब जो हो, मेरी औलाद कब हो। अगर औलाद हो तो मैं कौन सी, मेरे तो बेटे हो सारे, मतलब नथिंग बिल्कुल इन माय हैंड, ये तो सब साइमा, अल्लाह ताला। ये जो आपने जी बात की ना कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, मैं आपको जी जी छोटी सी एक बात बता सकती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी मैं जब मुझे फर्स्ट टाइम कोविड हुआ ना, जी 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 मैं आपको बताऊं मेरा फेवरेट मील जो है ना वो ब्रेकफास्ट है। जी सब जी लोग जी उस वक्त एक सुकून का टाइम होता है, मैं अर्ली मॉर्निंग करती हूँ ब्रेकफास्ट। तो जी 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 बहुत मैं इंजॉय करती हूँ उस वक्त नाश्ते को। जी तो जी जब मुझे कोविड हुआ है, जी जी मुझे उस वक्त एहसास नहीं था मुझे क्या हो रहा है। जी जी लेकिन मैं ये देख रही थी ना मेरे लिम्स मेरे कंट्रोल में आ रहे हैं ना मेरा ब्रेन मेरे कंट्रोल में आ रहा है, तो ये जी किस किस्म की मेरी कैफियत हो रही है। तो जी मैंने नाश्ता, वो तनवीर ने लाके मेरे आगे नाश्ता रखा, तो मैंने आप टोस्ट पे मक्खन लगा लिया, जैम लगा लिया, मुंह तक लेके गई हूँ, हिम्मत नहीं हुई मुंह तक, मुंह के अंदर डालने की। और आप देखें कि उस वक्त टेस्ट बड्स भी जो हमारे थे कितने खराब थे कि हाँ जायका भी नहीं आ रहा था। बिल्कुल, मैंने वापस रख दिया वहीं पे। और मैंने उस वक्त जावेद से कहा, मैंने कहा मेरे से नाश्ता नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मुझे क्या हो रहा है। तो टेस्ट जी कराया, तो अब मुझे ये ख्याल आ रहा था कि ये नाश्ता वो चीज जिसमें सुबह में जैसे कहते हैं ना, वो क्रेविंग होती है। बरसों का हाँ भूखा खाने पे पड़ता है, जैसे इस जी जी तरीके से जी मैं नाश्ता सुबह करती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी होती है। और उस जी दिन मेरा फेवरेट नाश्ता मेरे आगे, और मैं वो खा नहीं सकी, जी और मैं उठ गई। उससे मुझे इतना ख्याल आया इस चीज का कि इंसान कितना हेल्पलेस, अल्लाह की टोटली इजाजत के हेल्पलेस। बगैर वो खा नहीं सकता, एग्जैक्टली भाभी नहीं, भाभी कदम नहीं उठा सकता, नहीं सांस उठा नहीं ले सकते। सकता। वी आर सो हेल्पलेस एंड वीक। जी। और मैंने शायद आपको बहुत पहले भी शायद कभी एक दफा अपना वाकया एक दफा शेयर किया हो कि वंस व्हेन आई वाज इन अ स्टूडेंट फेज, मतलब मैरिड ही थी लेकिन आई वाज स्टडिंग। मैं आपा के फरत डॉक्टर फरत हाशमी मेरी टीचर है, अच्छा। मैं उनके लेक्चर्स वगैरह लेती थी। और मैं उनके ना उनको उनकी वो उनकी पता नहीं बातें ऐसे दिल में लगती थी ना ठक करके, तो मैं लिखती थी उनकी एक एक बात। तो मैं उनकी ना पकड़ के ना रिकॉर्डिंग में उनकी सुन रही थी और मैं राइट कर रही थी। और रात के 2-3 बजे थे, बच्चे तब भी मेरे को छोटे तब थे और मेरे हस्बैंड भी सो चुके हुए थे। तो मैं उस टाइम पे खामोशी में ना वो उनकी वो लेक्चर सुना करती थी। तो ऐसे लिखते लिखते ना ऐसे मेरे जहन में आया कि ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि आई कैन राइट। आप बिलीव करें कि अ, अल्लाह ताला ने मुझे कुछ दिखाना था कि मेरे से ना पेंसिल ग्रिप ना हो। और ना वो मेरे मैं अब मैं लिखना चाहूँ तो वो जैसे एक होती ना, जैसे एक 9 मूज बच्चा हाथ में पेंसिल पकड़ा दो तो उसकी लाइनें सी टेढ़ी मेढ़ी लगना शुरू हो जाती है। मुझे समझ नहीं आई, आई वॉज रियली, मतलब मैं थोड़ी सी स्केर्ड भी हुई कि
actually what is happening with me. हम्म, तो मैं बार बार मैं उसको करम को देखूं, उसको होल्ड करूं, लेकिन वो मेरे से होल्ड ही ना हो। मैंने कहा अल्लाह का, मेरे ख्याल से लगता है कि इस वक्त मैं ना लिखूं। मैंने वो बंद किया और मैं चुप करके सो गई, सोचते सोचते कि यार अब मैं कभी कलम नहीं पकड़ सकूंगी। नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ तो सबसे पहले मैंने जल्दी से लिखने की कोशिश की कि कैन आई राइट और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं हाँ, राइट, यानी कि वो अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया कि यार ये तुम क्या समझती हो। हाँ। कुछ तो नहीं, बहरहाल प्यार में ये मैं तमाम चीजें। उस वक्त, जिस वक्त मेरी ये फीलिंग हो रही थी कि मुझसे नाश्ता नहीं हो रहा, मैं जी जी रमजान था, जुम्मा था, मैं उठी जी जाके मैंने वजू किया, बड़ा वो भी मैंने गिरते पड़ते किया, वजू किया तो जी मैंने जी कहा कि आज की सलात व तस्बीह ना मेरी मिस हो जाए। जी जी तो जी मैं पढ़ने लगी हूँ, कैन यू बिलीव, मैं इतना रोई इस बात पे कि अल्लाह ने मुझे कलमे भुला दिए। जी जी मुझे बिल्कुल। याद ना आए कि सलात व तस्बीह के हर जुम्मे को पढ़ती थी, और उस जी दिन जी मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इसमें पढ़ना क्या है। जी जी और मैं इतना रोई बाद में, और फिर याद आ गया घंटे डेढ़ के बाद, लेकिन जी उस वक्त मुझे याद ना आए कि बिल्कुल दिमाग भी काम नहीं कर रहा था जी जी कि कुछ भी आपके इख्तियार में नहीं। बिल्कुल। तो बहरहाल यहाँ पे बात की जा रही थी कि ये लोग एतराज ये करते थे, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कि ये जो नबूवत है ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों दी जा रही है, हमारे सरदारों को, हमारी एलीट, हमारे उनको क्यों नहीं दी जा रही। तो आयत नंबर ये हमारी होगी 32, अच्छा जी, और 33 पर हम आते हैं। अब देख नहीं, अब नबूवत अल्लाह की खास नेमत और रहमत है, और यहाँ रहमत से मुराद रहमत खास या नबूवत है, यानी कि नबूवत और रसालत का शर्फ माल दौलत पे, साजो सामान पे, मतलब आपके स्टेटस पे नहीं होता। जब अल्लाह ने दुनिया की रोजी और दूसरा साजो सामान भी उसकी तजवीज पे तकसीम नहीं किया किसी इंसान की, तो क्या नबूवत लोगों की तजवीज और राय के मुताबिक होगी। अल्लाह ताला जानता है कि इस रहमत का असल मुस्तहिक कौन है और किससे इस रहमत से नवाजना चाहिए, क्योंकि दुनिया का माल फना हो जाने वाला है, इसका कोई भरोसा नहीं। और अल्लाह ताला की रहमत खास, यानी कि नबूवत तो दोनों जहानों में नहायत आला दर्जा की चीज है। आयत नंबर नेक्स्ट पर आते हैं 33। वलौला, और वाह मैंने और, लऊ अगर, ला ना, अगर ना होता, आई यकूनु ये के हो जाएंगे, अन्नासु लोग, नास लोग, उम्मतुन उम्मत एक उम्मत, वाहिदातुन वाहिद, लजअलना तो हम बना देते, लिमन उनके लिए जो, यकफुरु, यकफुरु कुफर से है कि जो इनकार करते हैं, बिर्रहमानी रहमान का, ली बयूतिहिम, बयूत कहते हैं घरों को, ल मैंने अलबत्ता, बयूत घर, और हम उनके उनके घरों की, सुकुफन ये एक नया वर्ड होगा, इसको आप अंडरलाइन कर लें। सुकुफ होता है छतें, सीलिंग्स, मिन फिज्जातिन, फिज्जा कहते हैं चांदी की, व मारिजा, और मारिज जैसे आपने मेराज भी हमने देखा, और मारिज म्यारिज से मुराद होती है सीढ़ियां, अलैहा जिन पर, यजहारून, यजहारून वो चढ़ते हैं, जैसे जोहर और जहूर ये तमाम इसी में से रूट वर्ड्स इसी में से निकलते हैं। तो बा मुहावरा हो गया आयत नंबर इसका 33 का। अगर ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे, तो जो लोग अल्लाह से इनकार करते हैं, हम इनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियां जिन पर वो चढ़ते हैं। अब आयत नंबर 33 से 35 में ये एक ही कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, साथ साथ देखते जाते हैं, और 34 भी साथ साथ पढ़ लेते हैं। वाला बयूतिहिम, बा मैंने और, ल लिए, और बयूत घर, हिम उनके, और उनके घरों में, अबवाबन, अबवाब बाब कहते हैं दरवाजों को, और यहाँ प्लूरल सेंस में हो रहा है दरवाजे, व सुरूरन, और सुरूरन और तख्त, अलैहा जिन पर, यत्ता की ऊन, यत्ता की ऊन में उर्दू का लफ्ज आ रहा है तकिया, ताफ ते और काफ से, कि वो तकिया लगाते हैं। तो बा मुहावरा हो गया। और इनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पर ये तकिया लगाते हैं। और आयत नंबर 35 है, वह जुखरूफा। अच्छा जी, यहाँ पे आपने से पूछा था कि सूरह जुखरुफ पढ़े, और यहाँ पे वो लफ्ज आ गया जुखरुफ। तो ये यहाँ जुखरुफ से मुराद होता है सुनहरी, सोना, आरास्ता, जीनत, किसी शय के कमाले हुस्न को जुखरुफ कहा जाता है। तो ये सूरह जुखरुफ है जहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि किसी भी चीज के कमाले हुस्न को जुखरुफ कहा जाता है, और यहाँ मुराद लिया जा रहा है और सोना। व इन, और नहीं, कुल्लू सब, जालिका ये, लम्मा मगर, मताउ माल है, अल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी का,
والآخراتی اور آخرت اندہ پاس ربی کا تیرے رب کے للمتقین پرہیزکاروں کے لیے. با محاورہ آیت نمبر 35. اور خوب تجمل اور آرائش کر دیتے یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا مال ہے اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزکاروں کے لیے. اب آیت نمبر 33 سے 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سونا چاندی پیسہ تمہاری نظر میں نعمت کی انتہا ہے. ایسی ہے نا جو مٹیریلسٹک لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اسٹیٹس مل جائے اور یہ تمام چیزیں ہمارے پاس آ جائے. اور انسان کی شرافت اور اس کے معزز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کفر کی طرف چل پڑیں گے تو ہم سب کافروں کے گھروں کی چھتیں سیڑھیاں دروازے سونے چاندی کے بنا دیتے. اللہ بڑا مہربان ہے، انسان کو بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور اس کو ہمیشگی کی نعمتیں دینا چاہتا ہے، مگر انسان اپنی نادانی کی وجہ سے عارضی نعمتوں کی طرف لپکتا ہے اور پستی کی طرف جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آج بھی ہم کسی بندے کو اسی سے امپریسڈ ہوتے ہیں جس کا گھر مال اور جس کو اسٹیٹس ہو، یہ تمام چیزیں ہوں. دنیا کا مال دولت ساز و سامان سیم و زر جس کو یہ لوگ کسی انسان کی عظمت کا معیار قرار دیتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں اتنی حقیر ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام کافروں کے گھر، ان کے دروازے، مکانوں کی چھتیں، ان کے تخت اور چارپائیاں، ان کی سیڑھیاں، غرض ان کی ایک ایک چیز سونے چاندی کا بنا دیتا. لیکن اللہ کو یہ خطرہ تھا کہ تمام انسان کفر کا راستہ نہ اختیار کر لیں، کیونکہ انسان فطرتاً جو ہے بڑا حریص ہوا ہے. وہ کہتا ہے نا ایک سونے کی وادی ملے، وہ کہے گا ایک اور ہے، ایک اور ملے گا تو کہے گا ایک اور ہے. جبکہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ کسی کو مال اور دولت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ کسی کو مال اور دولت زیادہ دے اور کسی کو کم دے اور ہر طرح سے لوگوں کی آزمائش کرے. نیز آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رزق کی جو کمی بیشی ہے اسی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، ورنہ مال اور دولت تو ایسی حقیر چیز ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر جو کرپٹ لوگوں میں ہے انہی میں زیادہ پائی جاتی ہے. اور اس مال و دولت کو جو ہم بڑائی کا معیار اسٹیٹس سمبل بناتے ہیں، اور نبوت بھی پھر اسی طرح وہ سوچتے تھے کہ یہ بھی کسی بڑے کسی ایلیٹ کلاس کے بندے کو ملنی چاہیے تھی. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس غلط فہمی کو دور کریں کہ آخرت کی تمام نعمتیں صرف متقی لوگوں کے لیے مخصوص ہیں. دنیا میں بھی انہیں اتنا حصہ مل جاتا ہے جتنا ان کے مقدر میں ہوتا ہے، اور یہ حصہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مگر کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اگر دنیا میں انہیں کچھ مال اور دولت مل بھی جاتا ہے تو پھر بھی بہرحال جو ہیں کافر جو ہیں وہ خسارے ہی میں رہتے ہیں. تو یہاں پہ ان 3 آیات میں اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا. اگر آپ اس کے کانٹیکس کو دوبارہ سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے آیت نمبر اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان والا کر دیتا، یا اللہ تعالیٰ سب کو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو سونے چاندی کے گھروں کے بنا دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو تفریق کی ہے، ڈفرینسیشنز جو آپس میں ہماری آ جاتی ہے، ڈفرینسز آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے انسان دیکھتا ہے کہ انسان خوشحالی میں کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، کتنا اللہ کو شکر گزار کرتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، اور جب وہی بدحالی یا کوئی پرابلم یا کوئی تنگی بیماری ہوتی ہے تب وہ انسان اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے. تو خوشحالی میں کیا اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ فیوریبل انفیوریبل دونوں کنڈیشنز میں اللہ تعالیٰ انسان کا رویہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کتنا شکر گزار ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان ہمارے ایک ٹھنڈے موسم میں آ رہے ہیں، اور ہم وہ ایک مطلب جنریشن ہے کہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جس میں بہت سخت گرمیوں میں بھی ہم نے روزے رکھے ہوئے ہیں. تو وہ کیا ہے، جیسے روزوں میں بھی اللہ تعالیٰ کیپ آن چینجنگ کہ انسان کو دیکھے کہ آپ ہر حالات میں اللہ کے کتنے فرما بردار رہ سکتے ہیں اور کتنا اللہ تعالیٰ کی بات مان سکتے ہیں. اچھا جی، یہ ہماری آیت نمبر یہ آیت نمبر 35 تک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا رکوع ختم ہوا ہے. آیت نمبر 36 سے ہم آنورڈ جو ہے نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے. جی، کوئی سوال آپ میں سے اس سے ریلیٹڈ کرنا ہے تو آپ پلیز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جی نیکسٹ ٹیوزڈے ملتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.